بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس گفتگو میں روزے اور اس کے ثمرات کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوشِ گزار کروں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں تقویٰ ملے۔ تو روزہ لغت میں رک جانے کو کہتے ہیں۔ جب ہوا کے تیز جھڑکے چلتے چلتے رک جاتے ہیں تو اہل عرب کہتے صامت الریح کہ ہوا رک گئی۔ جب تیز دوڑتا ہوا گھوڑا اچانک ٹھہر جاتا تو کہتے صام الخیل، منہ زور گھوڑا رک گیا۔ روزے کو بھی روزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نفس کا سرکش اور منہ زور گھوڑا رمضان میں رک جاتا ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کو ڈھٹائی سے توڑتے ہیں رمضان میں ان کے سر بھی سجدوں میں دیکھے۔ اس لیے رمضان کو روزے کو روزہ کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان گناہ سے رک جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں طلوع فجر ثانی سے غروب آفتاب تک کھانے اور پینے اور جماعت سے قصداً رکے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرضیت روزہ سے قبل ایام بیس کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو قمری تقویم کے حساب سے جو روزے رکھے جاتے ان کو ایام بیت کے روزے کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر عاشوراء کا روزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول بنا لیا، اور اس کو کسی صورت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ ترک نہیں کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ یہ روزہ رکھیں، لیکن جب سن 2 ہجری کو واقعہ بدر سے ایک مہینہ قبل 17 شعبان المعظم کو روزہ فرض کیا گیا تو پھر حکم دے دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا اب جس کا جی چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے ترک کر دے، لیکن اس سے قبل عاشوراء کا روزہ رکھنا امت پر ضروری تھا۔ اب ایام معدودات یعنی گنتی کے دن، اور وہ 29 یا 30 دن ہیں، ان کے روزے امت پر فرض کر دیے گئے۔ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 ہجری کو رمضان سے قبل ہی ربیع الاول شریف کے مہینے میں انتقال فرمایا۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں کل 9 رمضان آئے۔ 2 ہجری کو شامل کر کے کل 9 رمضان زندگی میں آئے، جس میں 2 رمضان 30 کے تھے اور باقی 7 رمضان 29 کے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص بھول کر کھا لے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اللہ نے کھلایا اور اس کو اللہ نے پلایا، اس نے کھا بھی لیا، اس نے پی بھی لیا، لیکن اس کا روزہ بھی باقی رہا۔ اس طرح اگر چاند 29 کا نظر آ جائے تو ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی اپنے بندوں پر کرم نوازی ہے۔ روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندے کے مابین ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے، ضیاء اور روشنی ہے،
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، روزے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اور روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیام ہے۔ فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کے کھانے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ یہ ماہ صیام اپنے دامن میں برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا مسدہ جاں فضا ہے۔ روزے دار کے لیے 5 انعامات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری امت کو رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو اس سے قبل کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے والے کے معدے سے جو بو نکلتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری بات کہ جب ماہ صیام آتا ہے تو شیاطین کو قید کیا جاتا ہے۔ تیسری بات کہ روزے دار جب تک روزے میں رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی بات، جب ماہ صیام کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ بلکہ ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آقا، جو یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ مومن کو ملتا ہے تو کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے، جب اس کی مزدوری پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مالک کچھ دیتا ہے اس کو، تو یہ اس کو بخشش اور مغفرت کا مسدہ جاں فضا دیا جاتا ہے، یہ اس کی مزدوری ہے۔ اور فرمایا جو لیلۃ القدر کی برکتیں اسے حاصل ہوتی ہیں، یہ اس کے علاوہ ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جل شانہ نے خاص کرم نوازی فرمائی بندہ مومن پر کہ اس کو یہ بابرکت رات عطا فرمائی۔ اور 5ویں فضیلت جو اس روزے دار کو دی گئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جو لوگ روزہ رکھتے تھے، یہ فضیلتیں ان کو نہیں عطا کی گئیں۔ جنت کو پورا ماہ مومن کے لیے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا۔ روزہ ڈھال ہے، جب کوئی شخص روزہ رکھے تو وہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ کرے، یہاں تک کہ اگر اس کو کوئی شخص گالی بھی دے تو وہ یہ کہے کہ میرا روزہ ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ کہہ کے لڑنے والے کو، الجھنے والے کو ٹال دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، کہ روزہ دار کے معدے سے جو بو نکلتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ مشک یعنی کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ اور روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب اس روزے کے صلے میں اپنے رب کا دیدار۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں اس کو عطا کی ہیں۔ اس دنیا پر سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی
وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو اہل ایمان کو دی جائے گی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جنت کے حور و قصور، جنت کے محلات، جنت کی عالی نسبت نعمتیں، جو عالی نسب نعمتیں ہیں جنت کی، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی دولت اور دنیا کی کوئی نعمت جنت کی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن جنت والے جنت میں جا کر جس نعمت کو سب سے بڑا سمجھیں گے، اور وہ ہوگی بھی حقیقت میں سب سے بڑی نعمت، ایسی نعمت کہ اس نعمت کے ملنے پہ باقی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، وہ یہ ہے کہ رب اپنے روح کرم سے پردے ہٹا دے گا اور ان کو اپنا دیدار عطا فرما دے گا۔ تو یہ سب سے بڑی دولت جو مومن کو آخرت میں نصیب ہوگی، یہ روزے کے صلے میں نصیب ہوگی۔ یہ روزے کا وہ ثمر ہے، یہ روزے کا وہ پھل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور اپنے روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔